چلیں جی شروع کرتے ہیں. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی. آمین یا رب العالمین. آج ہم نے جو ہے اللہ کا نام لے کر ایک اور امپورٹنٹ ٹینٹ آف ایمان بالکتاب کو ڈسکس کرنا ہے. اس سے پہلے ہم جو ہے ایمان بالآخرت کو تفصیل سے جو ہے دیکھ چکے ہیں. ایمان باللہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا. ایمان بالکتاب جو ہے یہ اس کے وجہ سے جو انٹلیکچوئل بیسس ہے اس کی، اس کو تو خیر اب ثابت کرنا یا پیش کرنا تو مشکل نہیں ہے، کیونکہ وہ آلریڈی ہم دیکھ چکے ہیں کہ یہ خود ایک بہت بڑی دلیل ہے. یعنی قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے برہان بھی کہا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو کسی دلیل کی ضرورت نہیں، یہ خود معجزہ ہے اور معجزہ ہونے کی حیثیت سے ایک مبرہن دلیل ہے. ٹھیک ہے، تو ایک تو یہ بات بالکل واضح ہے قرآن کے حوالے سے. باقی اس کے اوپر ایمان لانا، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، وہ اس آیت سے بالکل واضح ہوتا ہے سورہ بقرہ کی کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، کہ رسول ایمان لایا اس پر جو اس کے اوپر اس کی طرف جو ہے نازل ہوا مطلب بھی اس کے رب کی طرف سے، اور اہل ایمان بھی ایمان لائے. تو اس کا تھا کل آمن باللہ والملائکتہ وکتبہ ورسلہ، تو وہ سب کے سب جو ہے یہ ایمان لاتے ہیں جو ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر اور ملائکہ کے اوپر اور کتب کے اوپر اور رسولوں کے اوپر علیہ السلام. لا نفرق بین احد من رسلی، اور جو ہے وہ کسی کو یعنی اس میں سے کسی کوئی تفریق نہیں کرتے کسی رسول کے حوالے سے. تو ہمارا معاملہ بھی یہی ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم ان سب حقائق پر ایمان لے کے آتے ہیں. اور ایمان کتاب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جتنی بھی کتابیں نازل کی ان سب پہ ہمارا ایمان ہے. ہم جانتے ہیں کہ وہ بالکل نازل ہوئی ہیں، اور قرآن مجید اس سلسلے کی آخری کتاب ہے، اور یہ بھی اللہ کا کلام ہے. اور باقی جتنے بھی اس سے پہلے جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی وہ سب بھی اللہ ان کی سب کی حیثیت بھی اللہ کے کلام کی تھی. ٹھیک ہے، تو یہ بات ہمارے سامنے بالکل واضح ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اب ہمارے لیے جو اس کی اہمیت ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی، کیونکہ ہم جب وہ قرآن پر ایمان لے کے آتے ہیں تو ہمارے پاس یہ قرآن ہی ہے جو کہ ایک بہت بڑی دلیل کی حیثیت سے موجود ہے. جبکہ سابقہ جو بھی امتیں تھیں ان کے لیے یہ معاملہ نہیں تھا، ان کے لیے ہمیشہ رسول موجود ہوتے تھے اور کتاب کی حیثیت ثانوی ہوتی تھی. بلکہ کتاب کی حقانیت کے اوپر بھی رسول یا نبی کا موجود ہونا یہ لازمی ہوتا تھا. اور جو رسول یا نبی جو ہے وہ اپنی کو دلیل ضرور پیش کرتا تھا اپنی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے، اور اپنی کتاب کی یا اپنی بات کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے. لیکن اب ہمارے لیے معاملہ ڈیفرنٹ ہے کہ ہمارے درمیان اب جو ہمارے آخری رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہیں. ہمارے درمیان اگر موجود ہے تو یہ کتاب ہی ہے. تو اس لحاظ سے اس کی امپورٹنس ہمارے لیے بہت زیادہ بڑھ گئی. اور اب یہ کتاب یعنی معاملہ پہلے بالکل ڈفرینٹ تھا، پہلے رسول گواہی دیتا تھا، اب یہ کتاب گواہی دیتی ہے کہ واقعی رسول اللہ کے سچے رسول ہیں. کیونکہ ہمارے درمیان وہ تو موجود ہے نہیں کہ ان کی صداقت اور امانت اس طرح دلیل بن سکے جیسے صحابہ کے لیے بنا کرتی تھی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ. تو ہمارے لیے آپ دیکھیں کہ کیا ہے یاسین بالقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، کہ قسم ہے قرآن مجید کی کہ بے شک آپ کیا ہیں رسول میں سے. یعنی قرآن مجید اس بات پہ گواہ ہے کہ آپ رسول میں سے. تو یہ بات بڑی اہم ہے جس کو ہمیں اب نوٹ کرنا ہے. آگے چلیں جی. تو ہم نے بتایا کہ اس کی عقلی دلیل تو ہے پیش کرنے کی ہمیں اس کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ خود ایک بہت بڑی دلیل ہے، اور یہی دلیل باقی تمام جو ایمانیات ہیں اس کو بنیاد فراہم کرتی ہے. ہم پہلے دیکھ چکے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کو برہان کا جو ہے لفظ دیا ہے. یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم فانزلنا الیکم نورا مبینا. تو یعنی یہ بہت ایک بڑی حقیقت ہے ہمارے سامنے جس کو کوئی جو ہے ڈینائی نہیں کر سکتا. تو یہ بات جو ہے ہم سب کو میرے خیال میں کلیئر ہوگی. کوشچن اگر کسی کا ہے تو پوچھ لے، لیکن ہوپ فلی کہ یہاں تک تو معاملہ اتنا مشکل نہیں سمجھ. جی
میرے خیال میں کلیئر ہے. ٹھیک، چلیں آگے چلتے. اچھا، اس میں جو ہے ایک بڑی انٹرسٹنگ حدیث بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس سے معلوم ہوتا ہے اس کی امپورٹنس کیا ہے ہمارے نزدیک قرآن میں. جو ہے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ عجب ایمان کس کا ہے، خوبصورت ایمان کس کا ہے. تو اس پر جو ہے صحابہ کرام نے پہلے جواب دیا کہ فرشتوں کا ہوگا. ٹھیک ہے، انہوں نے تو اپنے اس جو بھی ایک لاجک میں سوچی اس کے مطابق بنائی تھی، فرشتوں کا ہوگا. اچھا، اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جواب تھا وہ بڑا زبردست ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کیسے ایمان لائیں گے، وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم، وہ تو رب کے پاس ہے، یعنی وہ تو ان کا تو ایمان لانا لازمی ہی ہے کیونکہ وہ تو رب کے پاس ہیں. ان کا ایمان تو خوبصورت ایمان ہے، ان کا کمال ہے ان کا اس لحاظ سے کہ وہ ایمان لے کے آئے کیونکہ وہ تو رب کے پاس ہے، ان کے پاس تو اب کوئی چارہ نہیں. اچھا، اس کے بعد پھر صحابہ کرام سے پھر پوچھا جائے بتاؤ کس کا ایمان پھر خوبصورت ہے. تو انہوں نے جو ہے پھر کہا کہ انبیاء علیہ السلام کا ہوگا، آپ کا ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وما لهم لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم، کہ وہ کیسے مانے جائیں گے جبکہ وہی ان کے اوپر نازل ہوتی ہے. یعنی ان کا بھی ایمان لانا اس طریقے سے تو خوبصورت، یعنی ایک ہوتا ہے کہ مضبوط ایمان، وہ اور چیز ہوتی ہے، خوبصورت ایمان یعنی اس پر جس کو اپریشیٹ کیا جائے. ٹھیک ہے، تو اس لحاظ سے تو ظاہر بات ہے انبیاء رسول علیہ السلام جو ہے ان کے ایمان کا تو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہم میں سے. لیکن یہ ہے کہ یہ تو بات ایک فیکٹ ہے نا کہ وہ تو جو انبیاء رسول علیہ السلام ہے ان کے اوپر تو وہی آتی ہے نا بات ہے، وہ تو مانیں گے مانیں. تو اس پہ پھر صحابہ کرام نے ڈرتے ڈرتے یہی کہا ہوگا کہ اور یہی کہا کہ ہمارا. تو دیکھیں کتنی امپورٹنس ہوتی ہے وقت کے رسول کی، اس سے آپ کو کلیئر ہوگا کہ اٹس ناٹ سمپل تھنگ کہ اگر وقت کا رسول، وقت کا نبی آپ کے درمیان موجود ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو بھی یہ کہا وما لکم لا تؤمنون، اور تم کیسے مان لاؤ گے وانا بین اظہرکم، جبکہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں. رسول کا ہونا، نبی کا ہونا، یہ کتنی بڑی ایک دلیل ہوتا ہے. اور یہ بات ہمیں پتہ ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صداقت اور ایمانت تھی، آپ کو پتہ ہے کہ بہت بڑی دلیل تھی. اور صحابہ کرام جو تھے جو کہ مطلب جس کی سلیم فطرت تھی، وہ تو ان کے لیے تو معجزہ تو بعد میں جو ہے ایک دلیل کے طور پہ سامنے آیا. جس چیز نے سب سے پہلے ان کو کنونس کر دیا تھا وہ ان کی صداقت اور ایمانت تھی، جیسا کہ ابو بکر صدیق کا جو معاملہ آپ کے سامنے. ٹھیک ہے، تو یعنی بات یہ ہے کہ ہمارے لیے اب اس کی امپورٹنس کیا ہے، آپ اس کو واضح ہو جائے گا آپ کے سامنے. اس پہ پھر آپ سب نے پھر تعریف فرمائی ان لوگوں کی جو آپ سے فرمایا کہ ہمارے بعد آئیں. الا ان عجب الخلق الی ایمانا لقوم یکونون من بعدی، کہ بے شک سب سے خوبصورت ایمان ان لوگوں کا ہوگا جو میرے بعد آئیں گے. یجدون صحفا فیہا کتاب، وہ اپنے سامنے جو ہے صحیفے میں لکھی کتاب پائیں گے، یؤمنون بما فیہا، اور یہ جو ہے ایمان لے کر آئیں گے اس کے اوپر. ٹھیک ہے، تو یعنی یہ بات ہے کہ اب ہمارے درمیان جو ہے قرآن مجید کی اتنا امپورٹنس ہے. اگر قرآن نہ ہوتا تو ہمارے ایمان کی کوئی بنیاد نہ تھی. ٹھیک ہے، پھر ظاہر بات ہے جیسے زمانہ فطرت میں بھی، یعنی وہ جو تاریخ رات ہمارے تاریخ انسانی میں گزری ہے 600 سال کی، جب کوئی نبی یا رسول دنیا میں نہیں تھا، تو لوگ جو ہیں جو اپنی فطرت کی گواہی یا فطرت کی جو ڈائریکشنز ہیں اس پہ چلتے چلتے کچھ نہ کچھ حق کی تلاش میں پھرتے رہتے تھے دنیا میں. جیسے سلمان فارسی کا معاملہ ہے، جیسے ورقہ بن جیسے وہ کیا نام تھا ان کا زید بن نوفل کا معاملہ ہے. تو اس جیسے لوگ تھے جو کہ پھر جن کی سلیم فطرت تھی اور جو حق کی تلاش میں پوری دنیا میں گھومتے رہے، جہاں پہ ان کو ملا وہاں پہنچے. لیکن یہ ہے کہ ایک تاریخ اس کو آپ ذہن سے نکالیں، اگر اس کو ایکسیپشن کو، تو یہ بات آپ کے سامنے بالکل واضح ہو جائے گی کہ
کتاب کا ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے یا رسول کا ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے. رسول تو ذریعہ بات ہے ہمارے دماغ میں موجود نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن کتاب تو کم سے کم موجود ہے، اور اس کے ذریعے سے اب ہم حق تک پہنچ سکتے ہیں. ہمارے لیے اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. اور دیکھیں اگر کتاب نہ ہوتی تو پھر بہت بڑا مسئلہ تھا، پھر کوئی حالات ہوتے جیسے زمانہ فطرت میں تھا کہ بہت کم لوگ پھر جو ہے حق کی تلاش میں آگے نکل پاتے اور حق کی طرف پہنچ پاتے، ورنہ تو عام طور پہ یہی تھا کہ جو ہے حق اس طریقے سے تلاش کرنا ممکن نہیں تھا. تو الحمدللہ اب ہمارے دکان قرآن مجید کی موجودگی کی وجہ سے اب یہ ٹھیک ہے جی. تو ابھی جو ہے نماز کا وقفہ کر لیتے ہیں. نماز یہاں پہ ہوگی. نماز بھائی یہاں تک آپ بسم اللہ اول واخرہ. تو نماز سے پہلے جو بات ہو رہی تھی کہ جہاں تک معاملہ انٹلیکچوئل بیسس ہے، انٹلیکچوئل بیسس آف ایمان بالکتاب کا، تو یہ تو ہمیں پتہ ہے اس میں کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ قرآن مجید خود ایک بہت بڑی دلیل ہے. لیکن اب ہم چلتے ہیں کہ قرآن کا کمپریہنسو کانسیپٹ کیا ہے، یا ایمان بالکتاب یا ایمان بالقرآن جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کا کمپریہنسو کانسیپٹ کیا ہے ایز پر تو قرآن سننا. تو یہ تھوڑا سا ذرا معاملہ ٹیکنیکل ہے، لیکن انشاءاللہ جب یہ ریئلائز آپ کو ہو جائے گا تو آپ ایک خاص قسم کی حلاوت اپنے دل میں محسوس کریں گے انشاءاللہ. یہ جو تعلق ہے اس کو سمجھنا ہے ہم نے بڑے ذرا غور سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص تعلق اپنی کتاب، اپنے کلام قرآن کے ساتھ ہے، جو اور یہ ایک ایسا تعلق ہے کہ جس میں اور کوئی تعلق یہاں پہ ایگزسٹ نہیں کرتا. ٹھیک ہے، اس کو سمجھنے کے لیے پہلے ہم ایک سادہ سی مثال لیتے ہیں نا. ایک بڑھئی ہے، وہ ایک کرسی بناتا ہے، کارپینٹر ہے، کرسی بناتا ہے. تو اس کا ایک تعلق اس کرسی کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، کرسی اس کی کریشن ہے، کرسی اس کی تخلیق ہے، وہ اس کا خالق ہے. تو یعنی خالق اور مخلوق کا ایک تعلق ہے جو کہ ہمیں آوازیں نظر آ رہے ہیں. تو اسی طریقے سے یہ جو بڑھئی ہے، یہ جو بھی اس کو ہنر آتا ہے کرسی بنانے کا، اس پر ایک کتاب بھی لکھ سکتا ہے. ٹھیک ہے، یا اس پہ کوئی لیکچر بھی دے سکتا ہے، یا سمپل ہم ایگزامپل لے سکتے ہیں کہ اس نے کتاب لکھ دی ہے اس کے اوپر کرسی بنانے کا طریقہ. اب یہ جو کتاب ہے اس کا ایک خاص تعلق ہے اس بڑھئی کے ساتھ، یعنی بڑھئی جو ہے وہ اس کا متکلم ہے یا وہ اس کا مصنف ہے، اور یہ کتاب اس کی تصنیف ہے یا کتاب اس کا کلام ہے. اور کتاب جو ہے بیسیکلی یا کلام جو بھی اس کا کلام کی تو مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں نا. کلام جو ہے وہ ریٹن بھی ہو سکتا ہے، کلام جو ہے وہ اسپیچ بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، کلام اور کسی فارم میں بھی ڈلیور ہو سکتا ہے. اصل میں تو کیا ہوتا ہے، کلام وہ علم کا اظہار ہوتا ہے. یعنی اصل میں تو بڑھئی کے پاس جو علم ہے کرسی بنانے کا طریقہ، یہ اس کا وہ اظہار کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا ایک خاص تعلق رہے گا اپنے اس علم کے ساتھ اور پھر اس کلام کے ساتھ. تو یہ دو جو تعلقات ہیں ان میں بڑا فرق ہے. ٹھیک ہے، پہلے چلیں آپ سے پوچھ لیتے ہیں، آپ کو فرق نظر آ رہا ہے؟ کیا فرق نظر آ رہا ہے دونوں تعلقات؟ کون بتائے؟ تھوڑا سا ریکیپ کر دیجیے گا، لاس ہو گئے تھے کہ دو کون سے آپ تعلقات کی بات کریں؟ جی دو کون سے تعلقات کی بات کر رہے ہیں آپ دوبارہ سے؟ ایک ہے بڑھئی کی ہم نے مثال لی نا، بڑھئی خالق ہے اور اس نے ایک کرسی تخلیق کی ہے، یعنی یہ ایک تعلق بن گیا خالق کا مخلوق کے ساتھ تعلق، یعنی کارپینٹر کا اس کی کرسی کے ساتھ تعلق. اور ایک ہے جو بڑھئی ہے اس نے ایک اپنے علم کا اظہار کیا، یعنی کرسی بنانے کا طریقہ جو اس کا علم اس کے پاس ہے اس کو اس نے کتاب کی شکل میں جو ہے وہ اس کا اظہار کر دیا ہے. تو اب اس کا ایک تعلق خاص جو ہے اس کے علم اور اس کے اس کلام کے ساتھ ہے، اس کے علم کے ساتھ کیا ہے جو اس کے پاس ہے. تو یہ جو تعلقات ہیں تو مختلف نوعیت کے، اس میں کیا فرق آپ کو نظر آ رہا ہے؟ تو جیسے اگر اللہ کے حوالے سے کہ جو کائنات ہے وہ تخلیق ہے اللہ نے کی ہے جو کہ ہمیں نظر آ رہی ہے، اسی طرح جیسے کارپینٹر نے چیئر بنائی تو وہ نظر آ رہی ہے. اور اس کے بعد جو اس نے ریکیپ کی اپنی نالج ایک بک کے فارم میں کارپینٹر نے.
یہی ہم یعنی آپ اللہ کی جی آپ کنٹینیو کریں. جی اور بھی کوئی بات کیا کرنا چاہیں؟ اچھا ذرا تھوڑا آپ لوگ کا بھی مائنڈ چلتے رہنا چاہیے ساتھ ساتھ. تو کیا فرق ہے آپ کو نظر آ؟ ایک تو یہ کہ کتاب اگر آپ کو دی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ obviously وہ کارپینٹر چاہتا ہے کہ دوسرے اس کتاب کو طریقوں کو یوز کر کے کرسی بنا لیں. اور صحیح. سسٹر فریہ کہہ رہی ہیں کہ ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ. ڈائریکٹ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ. چلیں چلیں اس کو تھوڑا سا ایکسپلور کرتے ہیں. دیکھیں جب کرسی بن گئی نا تو کرسی کا اپنا ایک جداگانہ وجود بھی ہے. ایسا ہی ہے نا. اب کرسی بڑھئی کی ذات سے سیپریٹلی ایک ایگزسٹنس رکھتی ہے. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب جو کرسی ہے وہ بڑھئی کی ذات سے جدا ہو گئی. جی صحیح. لیکن کیا بڑھئی کا جو نالج ہے جو اس کے پاس ہے کیا وہ اس کی ذات سے کبھی جدا ہو سکتا ہے؟ نہیں. جی یہ بہت بڑا امپورٹنٹ ایک لنک ہے جس کو ہمیں اگر سمجھ آ گیا ہمیں تو بس یہ سارا جو معمہ ہے نا وہ حل ہو جائے گا. کہ مخلوق جب بھی تخلیق ہو جائے گی تو وہ خالق کی ذات سے جدا ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور اسی لیے اب کبھی بھی مخلوق کا وہ مقام نہیں ہو سکتا یا مقام و مرتبہ کہہ رہے ہیں جو بھی اس کا اسٹیچر ہے جو خالق کا ہے. ٹھیک ہے. جبکہ معاملہ علم کا یا کلام کا بالکل ڈیفرنٹ ہے. وہ اس متکلم کی ذات سے جدا ہی نہیں ہوتا. اس لیے اس کا وہی مقام و مرتبہ ہوتا ہے جو کہ یعنی وہی آپ عزت کیا لیں یعنی وہی رسپیکٹ اس کی وہی رسپیکٹ ہوگی جو کہ اس کتاب کے مصنف کی ہے. مثال ایگزامپل لے نا اب علامہ اقبال ہے. اب علامہ اقبال کی جو رسپیکٹ ہے یا جو ان کا مقام ہے جو ان کی عزت ہے کیا ان کے کلام کی بھی وہی عزت و مقام نہیں ہوگا؟ کیونکہ کلام تو اسی کا ہی ہے نا علامہ اقبال کی. کہ ہم جب بانگ درا کی بات کریں گے تو ہم اسی رسپیکٹ سے اس کی بات کریں گے جس طرح علامہ اقبال کی بات کریں گے. تو یہ بہت بڑا فیکٹ بہت بڑا ایک ایسا فرق ہے جس کو اگر ہم سمجھ لیں تو پھر ہمیں آئیڈیا ہو جائے گا کچھ نہ کچھ. ہم جو ہے نا اس کی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا رحم تعالیٰ کی مخلوق ہیں اور تمام جتنی بھی کائنات کی اشیاء ہیں وہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں. اور اللہ کی مخلوق جو ہے وہ کبھی بھی وہ عزت یا وہ مقام نہیں رکھ سکتی جو کہ اللہ رب العزت کا ہے. ایسا ہی ہے نا. لیکن اب آتے ہیں قرآن کی طرف. قرآن کیا ہے جی؟ اللہ کا کلام, اللہ کے علم کا اظہار. اور آگے اگلی سٹیٹمنٹ پھر کیا ہوتی ہے اس کی کنکلوژن کیا ہے؟ اگلی سٹیٹمنٹ کیا ہے کہ قرآن کا وہی مقام و مرتبہ ہے, اس کی وہی رسپیکٹ ہے جو اللہ تعالیٰ کی ہے. یعنی یہ جب انسان اس کا احساس ہوتا ہے اس کو تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ اتنی عظیم جو ہے اتنا عظیم معاملہ ہے ہمارے درمیان جو ہے موجود ہے کہ ہم چاہیں بھی تو اس کو جو رسپیکٹ اس کے اوپر اس کی ڈیو ہے وہ نہیں دے سکتے. کیونکہ اللہ کا کیا پروٹوکول آ گیا. پروٹوکول کے والے سے ہم زیادہ سمجھتے ہیں نا آج کے دور میں کہ کیا اللہ کا پروٹوکول ہم سمجھ سکتے ہیں کیا ہوگا. یعنی یہاں تو چھوٹے موٹے جو بادشاہ ہیں چھوٹے موٹے جو سلطان ہیں ان کے جو ہے وہ پروٹوکولز ہوتے ہیں.
تو یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سوری ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا. کہاں تک بات ہوئی تھی؟ جی پروٹوکول قرآن کا. ہاں پروٹوکول کی ہم بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا کیا پروٹوکول ہے. یہ تو ہم لوگ امیجن بھی نہیں کر سکتے نا. تو چھوٹے موٹے بادشاہ جو ہیں مطلب جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے وہ پروٹوکول پسند کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو کہ جس نے تمام مخلوقات کو بنایا ہے، جو کہ مالک الملک ہے، وہ اس کا کیا پروٹوکول ہے جی؟ تو یہ بات جو ہے ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے. لیکن یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی ہے کہ جو مقام و مرتبہ یہ جو پروٹوکول جو ہے اللہ تعالیٰ کے شان نشان ہے، بین ہی وہی پروٹوکول اس کتاب کا بھی ہے یا ہونا چاہیے. وہ الگ بات ہے کہ یہاں پہ اس کو وہ مقام و مرتبہ نہیں ہم دے رہے، وہ اس کا مقام نہیں مل رہا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے مقام و مرتبہ میں کچھ کمی آ گئی. یہ ہے وہ بات. اس کو تھوڑا سا اگر آپ پروسیس کریں گے تو انشاءاللہ ایک قرآن کی عظمت کا نقش آپ کے دل میں بیٹھ جائے گا. تھوڑا سا آگے جائیں تاکہ اس بات کو ہم ذرا آیات کے ذریعے سے سمجھنے کی کوشش کریں. بہرحال یہ بات تو ہم نے کنکلوژن ڈرا کر لیا نا کہ مخلوق خالق کی ذات سے جدا ہوتی ہے. چنانچہ جو مقام و مرتبہ خالق کا ہے مخلوق کا ہرگز نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. کلام کا متکلم سے تعلق کیا ہے یہ ہم نے دیکھ لیا. کلام متکلم کی صفت کلام سے جدا نہیں ہوتا. اب یہ تھوڑی سی ٹیکنیکل بحث ہے کہ کلام جو ہے وہ صفت کلام کا حصہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. میں اس پہ تفصیل میں جاتا ہوں کہ تھوڑی بات پھر تھوڑی فلسافیکل ہو جائے گی، لیکن جو بات موٹی تھی وہ میں نے آپ کو سمجھا دی ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ وہ کلام کرتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت کو استعمال کرتے ہوئے بہت سے کلام کیے ہیں. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ہے تورات بھی اسی صفت کو استعمال کرتے ہوئے جو ہے اس کا اظہار کیا. تورات کے ذریعے سے کیا، انجیل کے ذریعے سے کیا، اس کے علاوہ زبور کے ذریعے سے کیا. تو یہ سب اللہ کے کلام ہے نا. ٹھیک ہے. تو اللہ کی صفت کلام تو بڑی وسیع ہے. اس سے صرف قرآن ہی صادر نہیں ہوا، اس سے تو اور بہت سی چیزیں صادر ہوئی ہیں. بہت سے اللہ کی کتابیں جو ہے وہ صادر ہوئی ہیں. لوح محفوظ جو ہے وہ سارے کا سارا اللہ تعالیٰ کے کلام کا ہی ایک مظہر ہے. تو اللہ کی صفت کلام تو بہت وسیع ہے، لیکن ہم کہہ سکتے ہیں قرآن مجید جو ہے اللہ کی صفت کلام کا ایک حصہ ہے. تو جو مقام و مرتبہ متکلم کا ہوتا ہے بین کی وہی مقام و مرتبہ کلام یا کلام کے جز کا بھی ہوتا ہے. تو یہ بات جو ہے ہم دیکھ لیں. آگے چلیں تھوڑا سا اس کو آیات کے ذریعے سے سمجھتے ہیں. تو خیر یہ بھی ہم نے دیکھ لیا. آگے چلے جی. اب آپ اس کو ذرا شاید سمجھ پائیں گے کہ یہ جو آیت ہے اس میں کیا بیان کیا جا رہا ہے. کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے پھٹ جاتا. یعنی کیوں پھٹ جاتا؟ کیونکہ اس کے مقام و مرتبہ کی طاق نہ لا سکتا. اس کو جب اس بات کا احساس ہوتا کہ اللہ کا کلام میرے اوپر نازل ہو رہا ہے تو وہ اس رسپیکٹ کو جو ہے اس کے بوجھ تلے پھٹ جاتا. کیوں؟ کیونکہ صفت کلام کا ایک حصہ ہونے کی حیثیت سے قرآن مجید اللہ کی ذات سے جدا نہیں ہے، اور وہی عزت رکھتا ہے جو کہ اللہ رب العزت کی عزت ہونی چاہیے. اس سے آگے ایک اور نیا سلائیڈ. جی یہ بھی اب ایک اب ریلیشن اس کو سمجھنے کے لیے جو ہے یہ مقام بھی سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو تھے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا نا میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ نے کہا تھا کہ آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے، لیکن میں سامنے جو پہاڑ ہے اس پہ تجلی ڈالوں گا. ٹھیک ہے. تو فلما تجلی ربہ للجبل، تو جب اللہ فرماتے ہیں کہ جب کہ رب نے تجلی ڈالی پہاڑ کے اوپر جعلہ دکا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. وخر موسیٰ صاعقہ، اور موسیٰ علیہ السلام جو تھے بے ہوش آ کے غش کھا کے گر پڑے، بے ہوش ہو گئے. تو معلوم ہوا کہ جیسے اللہ تعالیٰ کی وہ ایک ریفلیکشن تھی، ایک تجلی تھی جس نے پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا، ویسے ہی معاملہ یہ ہے قرآن مجید کا. قرآن مجید اللہ کی صفت کا حصہ ہے. تو اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ تجلی صفت ہے، یہ ایک ریفلیکشن آف دا ایٹریبیوٹ آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے جس نے
جس کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ ایک پہاڑ پہ نازل ہوتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. ٹھیک ہے جی. تو اس سے اب شاید یہ مقام جو ہے آپ سمجھنے میں آسانی ہو، ورنہ تو ذاتی بات ہے اس کو سمجھنا ممکن نہیں. کیسے انسان سمجھے گا، کیسے گریسپ کرے گا کہ اللہ تعالیٰ کا جو مقام و مرتبہ ہے وہی قرآن کا ہونا چاہیے. یعنی یہ بات ایسی ہے کہ جو انسان جو ہے وہ پروسیس نہیں کر پائے. لیکن ان مثالوں سے اللہ تعالیٰ نے اس کو سمجھایا تھا کہ ہم کچھ نہ کچھ اس کی جو عزت اور اس کا مقام ہے اس کو سمجھنے کے قابل ہو جائیں. تو یہ اب پوائنٹ جو ہے، یہ نقطہ اگر کلیئر ہے تو اچھی بات ہے، نہیں ہے تو پلیز کوشچن پوچھیں. یہ کلیئر ہونا بڑا ضروری ہے. آپ کو یاد ہے آپ کو، بلکہ آپ نے سنا ہوگا یہ کہ ایک زمانے میں بہت بڑا فتنہ آیا تھا احمد بن حنبل کے زمانے میں، معتزلہ کی طرف سے اٹھایا گیا تھا، جس میں یہ فتنہ اٹھا تھا کہ قرآن مخلوق ہے، کلام نہیں. تو اس پہ احمد بن حنبل کھڑے ہو گئے تھے اور باقی سب بڑے بڑے جو اسکالرس تھے یا تو وہ اس فتنے کا شکار ہو گئے تھے، یا پھر وہ اس وقت جو خلیفہ وقت تھا اس کے جبر کے بجائے، اس کی ظلم کی وجہ، جبر کی وجہ سے بول نہیں پا رہے تھے حق. لیکن احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ پھر توفیق دی تھی کہ وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ قرآن اللہ کا جو ہے کلام ہے، اسے میں مخلوق نہیں کہہ سکتا، یہ مخلوق نہیں ہے. اور اس پہ برحال ان کو پھر بڑی سزا بھی ملی، کوڑے بھی پڑے، لیکن وہ بالکل اب اس بات پر ڈٹے رہے. اور اسی وجہ سے امت مسلمہ آج ان کو یاد کرتی ہے کہ ان کی اس سٹینس نے خلیفہ جو تھا اس وقت اس کو بھی سوچنے میں مجبور کر دیا. اور بعد میں پھر جو ہے بنو عباس کی بات ہے حکومت، اس کے اندر بھی کئی لوگ جو تھے وہ سوچنے میں مجبور ہوئے. اور آخر کار پھر یہ فتنہ جو ہے اس کا سدباب ہوا. اس میں احمد بن حنبل کو جو ہے یہ امت ہمیشہ یاد کرتی رہے گی اس حوالے سے. تو یہ بھی وہ بھی ساری بحث یہی تھی، ٹھیک ہے، کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے. اور وہ کیوں کیسے اللہ تعالیٰ کا کلام ہونے کی ایسے سے کتنا بڑا فرق واقع ہو جاتا ہے اگر ہم اسے مخلوق کہہ لیں، وہ میں نے آپ کو اس پہ آپ کو کوشچن کسی کے ذہن میں تو وہ ضرور پوچھیں. تو یہ ضرورت کیوں محسوس ہوئی اس وقت جو قرآن کو مخلوق قرار دینے کی، کیا لاجک اس میں دی جا رہی تھی؟ وہ تو معتزلہ نے ایک بات ایسی شوشہ کھڑ دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ دیکھیں عربی زبان جو ہے نا وہ تو مخلوق ہے، زبانیں تو اللہ کی مخلوق ہیں، تو قرآن تو عربی زبان میں ہے، تو اس لیے ہم تو اس کو مخلوق کہیں گے. ٹھیک ہے. تو اس پہ احمد بن حنبل اور جو دیگر جو ائمہ تھے اس زمانے کے، انہوں نے کہا تھا کہ بات تو یہ ٹھیک ہے کہ جو قرآن کے الفاظ ہیں، عربی متن ہے، وہ تو مخلوق ہے، لیکن اس نے جو میسج کیری کیا ہوا ہے وہ تو ڈیوائن ہے نا. تو اس لیے وہ اللہ کا کلام ہے. اور جیسے کہ مثال ہے ہیرے کی، کہ ہیرا جو ہے وہ اگر کسی ووڈن باکس میں ہوگا تو ظاہر بات ہے ووڈن باکس کی بھی وہی قیمت ہو جائے گی، اس کی وہی ورتھ ہو جائے گی جو کہ اس ہیرے کی ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ کہنا ہے کہ جی کہ ہیرا کیونکہ ووڈن باکس میں ہے تو اب جو ہے ووڈن باکس کی کوئی عزت اور مقام نہیں رہا، یہ بات بالکل بھی لاجیکل ہے. تو یہی بات انہوں نے پھر واضح کی ہے. میں ٹیکنیکل بحث میں جا رہا ہوں، اس کی تفصیلات تو بہت ساری ہیں، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اصل مسئلہ کیا تھا. تو اس زمانے میں اس طرح وہ دلیل پکڑ کے بات کو آگے پیچھے کر رہے تھے، جس پہ پھر احمد بن حنبل کھڑے ہوئے. تو وہ بات وہی تھی کہ اللہ کا کلام اگر نہیں ہے اور اسے مخلوق کہہ دیا جائے تو پھر اس کو تو مقام و مرتبہ ہی نہیں رہا. یعنی دیکھیں نا ہمارا کیا مقام و مرتبہ ہے اللہ کے سامنے، ہماری تو کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ کے سامنے. ٹھیک ہے. یہ تو قرآن مجید کا تو معاملہ یہ ہے کہ وہ تو وہی مقام و مرتبہ رکھتا ہے جو اللہ تعالیٰ. تو یہ کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ جو ہے مخلوق ہے. اور اس طرح تو پھر قرآن کی ایک طرح سے بےحمدی ہو جائے گی. اور پھر اس سے پھر اور بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ مطلب ایک طرح سے نا اخذ کی جا سکتی ہیں کہ مخلوق میں تو تغیر بھی ہو سکتا ہے، تو اللہ کے کلام میں تو تغیر ممکن نہیں ہے. تو پھر تو یہ ہے کہ مخلوق اگر ہے تو پھر اس میں تغیر بھی ہو سکتا ہے، اس میں تبدیلی ہونی چاہیے. یعنی قرآن مجید جو ہے اس کی امپورٹنس اور اس کی سینکٹیوٹی بالکل ختم ہو کے رہ جائے. تو یہ سارے مسائل تھے جو اس وجہ سے پیدا ہو رہے تھے، جس کی وجہ سے پھر احمد بن حنبل کھڑے ہوئے. لیکن یہ جو بات ہے آئی ہوپ کہ اس کی جو ایک اصل حقیقت ہے وہ آپ کے سامنے کھل گئی ہوگی.
کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اس حیثیت میں کہ وہی مقام و مرتبہ رکھتا ہے جو کہ اللہ تعالی کا ہے، اللہ رب العزت کا ہے. تو ہوپ فلی یہ بات کلیئر ہوگی. تو اگر کلیئر نہیں ہے اس میں تو پوچھ سکتے ہیں، ورنہ یہ پوائنٹ گراسپ کرنا بہت ضروری ہے. اور اس سے پھر قرآن کی عظمت کا نقش جو ہے وہ دل پہ بیٹھ سکتا ہے انشاءاللہ، اور اس سے آپ کو سمجھ آئے گا کہ واقعی قرآن جو ہے وہ کتنی بڑی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. وہ اگلا پوائنٹ ہم ابھی کریں گے نا. جب یہ بات ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ قرآن کا تو وہی پروٹوکول ہونا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کا ہے، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ یہاں پر اس کو وہ پروٹوکول نہیں مل رہا. اللہ کو معلوم نہیں تھا کہ یہاں پہ ساتھ کیا ہوگا. یہاں پہ تو اکثریت اس کو مانتی نہیں ہے، ٹھیک ہے. جو مسلمان مانتے بھی ہیں وہ بھی کوئی کو اس کی عزت اتنی کرتے ہیں، ریسپیکٹ کرتے ہیں، وہ تو برائے نام ہی ہے. باقی کفار جو اس کے ساتھ کرتے ہیں وہ پتہ ہے کبھی اس کے خاکے جلا دی جاتے ہیں، کبھی گندگیوں میں اس کو ڈالا جاتا ہے. اور شیطان جو ہے وہ تو اس کے قرآن کے الفاظ کے ساتھ کچھ کرتے ہیں. تو یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ یہ چیز ہوگی اس کلام کے ساتھ، لیکن اس کے باوجود اس نے اسے نازل کیا ہماری ہدایت کے لیے. تو ہم پھر یہ کہنے پہ مجبور ہیں کہ قرآن مجید کا یہاں پہ نازل ہو جانا اس سفلی، اس کمتر دنیا میں، یہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت رحمت کی ایک طرح سے انتہا ہے، یا کہہ لیں کہ اس کی رحمت کا ایک سمجھنے کہ بہت بڑا مظہر ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قرآن کو نازل کرنا ہمارے لیے جو ہے ایک طرح سے گوارا کیا. وہ الگ بات ہے کہ اصل اس کا مقام مرتبہ لوح محفوظ میں، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن میں بیان کیا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اس کا مقام کیا ہے. تو یہ فی صوب مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بایدی صفوات کرام بررہ. تمہیں کیا معلوم کہ یہ کیا ہے؟ یہ تو بڑے پاک صحیفوں میں ہے، بڑے بلند صحیفوں میں ہے، اور اس کو تو ٹچ بھی نہیں کر سکتے عام فرشتے. فرشتوں میں بھی خاص ایک فرشتے ہیں جن کو جو جسے کہتے ہیں نا کہ فرشتوں میں بھی کہا جاتا ہے کہ پاک فرشتے، صرف وہ اس کو ٹچ کر سکتے ہیں. یہ اس کا پروٹوکول ہے، یہ اس کی شان ہے. تو وہ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے نازل کر دیا اس دنیا میں ہماری ہدایت کے لیے. لیکن کیا اس کے نازل ہونے سے اس کے مقام و مرتبہ میں کمی آ جائے گی؟ ہرگز نہیں. اس کا وہی مقام و مرتبہ رہے گا، چاہے وہ یہاں پہ ہو چاہے وہ لوح محفوظ میں ہو. اس میں کوئی فرق و تفاوت نہیں. آگے چلیں. ایک کامنٹ ہے کہ ہم نے پروٹوکول کی بات کی، قرآن کی عظمت، تو دیکھتے ہیں کہ گھروں میں پھر اس کو طاق میں سجا کے سب سے اوپر اور غلاف میں ڈال کے رکھتے ہیں، تو عظمت ہی پھر رہ گئی ہے. اس سے فائدہ اٹھانے والا وہ ایسپیکٹ پھر ہم نے سائڈ پہ کر دیا جس کو بالکل ایسے ہی ہے کہ ہم اصل میں تو قرآن کی دیکھیں نا، قرآن کی عزت کرنے والا تو جو صحیح معنی میں عزت کرنے والا ہوگا تو وہ تو قرآن کا جو پرپس ہے اس کو فلفل کرے گا نا، قرآن کو اس مقصد کے لیے استعمال کرے گا جس کے لیے وہ بھیجا گیا. تو آگے یہ بات ابھی کلیئر ہو جائے گی کہ جو لوگ قرآن کے ذریعے سے ہدایت تلاش نہیں کرتے، تو ساری بات ہے وہ ایک طرح سے قرآن کی ناقدری کر رہے ہیں. تو باقی ٹھیک ہے، جو جیسچرز ہیں وہ ہمیں کرنے چاہیے، پابند ہو کر اس کو پکڑنا چاہیے، اس کو بلند مقام پہ رکھنا چاہیے. جو بھی جیسچرز ہم کر سکتے ہیں، میں نے تازی آپ کیا کہ ہم چاہیں بھی جو قرآن کو وہ جو اصل کام ہے اس کو نہیں دے سکتے، تو ہمیں جو جیسچرز بھی ہم کر سکتے ہیں ہمیں کرنے چاہیے، ٹھیک ہے. لیکن یہ ہی کافی نہیں ہے، اصل میں تو اس کا آبجیکٹو ہے جو امپورٹنٹ. آگے چلیں. تو قرآن کا نزول ملتا ہے کہ اللہ کی رحمت کا بہت بڑا مظہر ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک عام تو بشر کا یہ مقام ہی نہیں ہے کہ اللہ اسے کلام کرے. وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، ٹھیک ہے. اللہ فرماتے ہیں بشر کا تو مقام ہی نہیں ہے کہ اللہ اسے کلام بھی کرے. ایک جو عزت ہوتے ہیں وہ کم تر لوگوں سے کلام نہیں کرتے، اس کا کلام بنتا نہیں ہے. وہ الگ بات اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کی ایکسیپشنز بھی رکھی ہیں، الا وحیا او من وراء حجاب. وہ الگ بات ہے کہ یہ جو ہے کلام اس کی کبھی وہی اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں، یا پھر حجاب کے پیچھے سے اللہ کلام کر لیتے ہیں، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام سے کلام ہوتا تھا جا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معراج کی رات پہ کلام کرو. اور یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء، یا پھر اللہ تعالیٰ جو ہے کوئی رسول کو بھیج دیتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے جو ہے نا کسی پیغمبر کو بھیج دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے مرضی کے مطابق جو ہے وہ وہی کرتا ہے. جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ صحابہ کی شکل میں وہی لایا کرتے تھے اور وہی پہنچایا کرتے تھے. یہ تین صورتیں ہیں وہی پہنچانے کی جو اللہ فرماتے ہیں. لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بات ایک ایکسیپشن کیسے سے ہے، ورنہ اللہ کا بشر سے کلام بنتا نہیں. انہو علی حکیم، کیوں؟ کیونکہ وہ بہت بلند ہے اور بہت حکیم.
وہ بہت بلند اصل معاملہ یہ وہ عالی ہے. تو اس لیے یہ کلام جو ہے وہ بنتا ہے جس کو ہمیں جو ہے سمجھنا چاہیے کہ یہ کیا ہے. آگے چلیں. اور پھر علی بات قرآن کی عظمت کو اگر ہمیں سمجھنا ہے تو یہ جو مقامات ہیں وہ ہمیں دیکھ لینا چاہیے کہ اتنے بڑے مقامات ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ یوم الدین وقت واقعہ کہ جب واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی. یعنی یہ بتانا یہاں پہ جو ہے نا ایک طرح سے اللہ کے پروٹوکول کا ایک ہلکا سا نا ہمیں اس کی ہلکی سی جھلک دکھائی جاتی ہے کہ اللہ کا پروٹوکول کیسا ہوگا. ٹھیک ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کیا ہوگا دن کیا ہوگا کہ جب قیامت میں قائم ہونے والی قائم ہو جائے گی وانشقت السماء فہی یومئذ واہیہ اور آسمان پھٹ جائے گا اور تم دیکھو گے کہ اس دن کمزور ہوگا وہ والملک علی ارجائها اور ہر طرف سے جو ہے فرشتوں کی کتاریں جو ہیں وہ اترنا شروع ہوں گی. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ اور اس دن تم دیکھو گے کہ اللہ کے عرش کو 8 عظیم فرشتوں نے اپنے سروں پر اٹھایا ہوا ہوگا. اور اس کی تشریح یہ کہ 8 فرشتوں کی 8 عظیم کتاروں نے اس کو اپنے سر پر اٹھایا ہوگا. اور وہ جو 8 فرشتے ہیں ان کی بھی شان نرالی ہے. حدیث میں جو ان کی تفصیل آئی ایک سچا طاری ہو جاتا ہے ہمارے اوپر جب ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے تفصیلات بیان کی گئی ہیں ان فرشتوں کی جو عرش کے حاملین خاص الخاص فرشتے. تو بہرحال یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. یعنی یہ ایسی چیز نہیں ہے جس کو بالکل ہم اگنور کر دیں. یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا جو پروٹوکول ہے وہی اس کلام کا بھی پروٹوکول ہونا چاہیے. تو یہ بات جو ہے کہ ہمیں بار بار اپنے ذہن میں اس کو تازہ کرنا ہے تاکہ قرآن کی عظمت کا نقش ہمارے ذہن پہ ہمارے قلوب میں بیٹھ جائے. ٹھیک ہے. آگے چلیں. ظاہر بات ہے کچھ مقامات ہے قرآن سے تاکہ ہم وہ جو ابھی ہم نے سمجھا ہے اس کو ذرا تھوڑا ہم زیادہ اپنے اندر اتار لیں. قرآن کے پروٹوکول کے حوالے سے جو ایک اشارہ ہمیں ملتا ہے وہ یہ مقام ہے قرآن کا جس میں جو ہے سورہ جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے جنات کی نگاہوں سے ایک منظر جو ہے اس کا ہمیں اس کی ایک جھلک ہمیں دکھائی ہے کہ جب قرآن مجید ذری بات جب نازل ہوا تھا تو 2 سٹیپس میں نازل ہوا تھا. پہلے یہ آسمان دنیا پر آیا تھا لوح محفوظ سے اور یہ ایک ہی رات میں ہوا تھا جو کہ شب قدر کی رات ہے. تو اس میں یا اس دوران غالباً جب جنات نے اوپر نگاہ ڈالی تو کیا دیکھتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ وَأَنَّا لَمَسْنَا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا. اور کہ ہم وہ کہتے ہیں جنات کہ ہم جب آسمان کو ٹٹولا تو دیکھا کہ وہ پہرے داروں سے بھرا پڑا اور شہاب ثاقب جو ہے ان کی بارش ہو. یعنی ایسا زبردست انتظام تھا آسمان کے اوپر کہ جس کو دیکھ کر جو ہے جنات بھی چونک اٹھے کہ کوئی بڑی بات ہوئی ہے. یعنی یا تو کوئی بڑا عذاب یہاں پہ نازل ہونے والا ہے یا پھر کوئی بڑا کرم والا معاملہ جو ہے انسان کے اوپر ہونے والا ہے. تو یعنی اگین اس کا جو اصل پروٹوکول ہے جو اس کا اصل مقام ہے قرآن کا اس کو سمجھنے کے لیے یہ مقام بھی ہمیں ہمارے سامنے رکھنا چاہیے. جی آگے چلیں. اور پھر قرآن کے مقام و مرتبے کے حوالے سے سورہ عبس کا میں نے پہلے ریفرنس دیا ہوا ہے. سورہ عبس میں بھی اللہ نے اس بات کو واضح کیا اور سورہ واقعہ میں بھی واضح کیا. تو بالکل یعنی اس میں کیا شک ہو سکتا ہے کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو قرآن مجید ہے یہ بہت عظیم کلام ہے. یعنی تم نے اس کا کیا مقام پہچانا ہے کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکر. اللہ فرماتے ہیں ہرگز نہیں یہ اسی میں نصیحت ہے اور جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرنا کر لیں. فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بایدی سفرۃ کرام بررہ. اور تمہیں کیا معلوم کہ اس کا اصل مقام یہ تو بہت ہی مکرم صحیفوں میں ہے اور جو بہت بلند ہے بہت پاک ہے. بایدی سفرہ اور ایسے فرشتوں کے ہاتھ میں ہیں کہ جو بہت ہی پاک فرشتے ہیں. ٹھیک ہے. کرام بررہ. تو اللہ فرماتے ہیں قتل انسان و مغفرہ انسان قتل ہو جائے اس پہ پھٹکار ہو جو بھی آپ اس کا کر سکتے ہیں کہ قتل انسان و مغفرہ قتل ہو جائے انسان برباد ہو جائے کہ کیسے اس نے کفر کیا. ہاؤ ڈیئر کہ کیسے یہ کفر کر رہا ہے.
من ای شیء خلق، حالانکہ اس کا مقام کیا ہے، ایک گندے پانی کی بوند سے اسے میں نے اسے پیدا کیا، من ای شیء خلق، کس چیز سے اسے پیدا کیا، اس پہ سوچتا نہیں ہے، من نطفہ، ایک گندے پانی کی بوند سے، خلقہ فقدر، پھر سے تخلیق کیا اور اس کی تقدیر سواری، ثم السبیل یسر، دنیا میں آنے کا راستہ آسان کیا، ثم اماتہ فاقبر، پھر اسے مارا اور پھر اس کا مقبرہ بنایا، ثم اذا شاء انشر، پھر اسے اٹھایا جب کہ اٹھایا، کلا لما یقض ما امرا، اللہ فرماتے ہیں کہ ابھی تک انسان نے وہ کام نہیں کیا جس کے لیے وہ بھیجا گیا تھا، اور ہمارے اس کلام کو جھٹلا رہا ہے، اس کی یہ مجال کیا ہے کہ یہ ہمارے کلام کو جھٹلائے، ہمارے کلام جو ہے اس کو یہ اس طریقے سے واقعہ کیا ہے اس میں، پھر اس طریقے سے اس بات کو کھولا گیا ہے۔ آگے چلیں، اس میں بھی وہی بات ہے کہ ولا اقسم بمواقع النجوم، میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کی جگہ کی، اور وَإِنَّهُ لَقَسَمُ اللَّهُ تعالیٰ مِنْ عَظِيمٌ، اگر تم سمجھو تو بہت بڑی ہم نے قسم کھائی ہے۔ ظاہر بات ہے یہ بلیک ہول کی قسم ہے جو ایک بہت بڑے اجسام ہیں اس کائنات میں۔ آج اس پہ کچھ لیٹسٹ ڈسکوریز جو ہوئی ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا کیا تعلق ہے، یعنی آخر کیوں اللہ تعالیٰ نے ذکر یہاں پہ کیا جو ہے بلیک ہولز کا، اور ساتھ ہی پھر لوہے محفوظ کا ذکر ہے، اس کا بڑا اہم کنیکشن ہے۔ وہ اگر آپ اس میں انٹرسٹڈ ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہے نا یہ لینارڈ سسکن بہت بڑا نام ہے، تھیوریٹیکل فزسسٹ ہے، اس وقت اسے آج کے دور کا آئنسٹائن بھی کہتے ہیں بعض۔ تو یہ اسٹیفن ہاکنگز کے ساتھ اس کی بڑی ڈیبیٹ ہوئی تھی ایک زمانے میں، تو یہ جیت گیا تھا وہ ڈیبیٹ۔ بلیک ہول وارز کے نام سے ایک بک بھی ہے جس میں یہ ساری ڈیبیٹ موجود ہے۔ تو اس نے یہ بات واضح کیا کہ جب بلیک ہول اس کے اندر جو بھی چیز جاتی ہے تو وہ چیز وینش ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، یہ تو سب کو پتہ ہے، لیکن اس نے یہ بحث کی تھی کہ لیکن اس کی جو انفارمیشن ہے نا وہ کبھی وینش نہیں ہوتی، انفارمیشن کبھی وینش نہیں ہوتی۔ یہ پتہ ہے کہ جو لا آف انٹروپی کہتے ہیں نا، تو یہ مطلب انفارمیشن کبھی ختم نہیں ہوتی، باقی ٹھیک ہے فزیکل وجود ختم ہو سکتا ہے، انفارمیشن ختم نہیں ہوتی۔ تو اس نے یہ بات کی تھی کہ لینارڈ سسکن نے کہا تھا کہ یہ جو انفارمیشن ہے یہ ایونٹ ہورائزن جو ہوتا ہے بلیک ہول کا اس کے اوپر لائی کرتی ہے، جو کہ 2 ڈائمینشنل سرفیس ہے، جبکہ اسٹیفن ہاکنگ یہ کہتا تھا کہ نہیں، مطلب یہ انفارمیشن بھی وینش ہو جاتی ہے، جیسے وہ آبجیکٹ جو ہے وینش ہوتا ہے تو یہ بھی وینش ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک بڑی پھر بحث ایک زمانے میں چلی تھی۔ تو اس کے بعد پھر جو ہے یہ مطلب کنکلوژن جو بعد میں ہوا جس میں پھر لینارڈ سسکن جو ہے یہ جیتا، اس نے پھر ثابت کیا کہ بالکل ایسی بات نہیں ہے، انفارمیشن ختم نہیں ہوتی اور وہ ایونٹ ہورائزن پہ مل جاتی۔ اور بلکہ اس نے کہا کہ شاید یہ پوری جو یونیورس ہے اس کے وہ بڑی اب تفصیلات ہیں اس کی کہ وہ کیسے مطلب اس کا ایک ایونٹ ہورائزن بنتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ بات اب کلیئر ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی 2 ڈائمینشنل سرفیس موجود ہے جہاں پہ پوری دنیا کی، پوری کائنات کی انفارمیشن لایا کرتی ہے۔ تو سبحان اللہ، اب ہمیں تو پتہ ہے کہ وہ کیا ہے جی، وہ کون سی 2 ڈائمینشنل سرفیس ہے جس پہ ہر شے جو ہے درج ہے، وہ کون سی چیز ہے جی؟ جی لوح مبین ہے نا؟ جی لوح محفوظ ہے۔ تو سبحان اللہ، یعنی وہ جو لینارڈ سسکن ہے وہ اس کو ایکسپلین کرتے ہوئے یہاں تک پہنچا ہے کہ یار کوئی نہ کوئی تو ایسی 2 ڈائمینشنل سرفیس ضرور ہونی چاہیے جہاں پہ کائنات کی تمام انفارمیشن ایگزسٹ کرتی ہے۔ اور وہ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار اس کا ذکر فرما رہے ہیں کہ دیکھو وہ لوح محفوظ ہے جس میں ہر شے درج ہے، وہاں پہ جو ہے کوئی پتہ بھی یہاں پہ نہیں گرتا کہ اس سے پہلے کہ وہاں پہ اس کا اندراج نہ ہوا ہو، اور یہی بات جو ہے وہاں پہ تفصیل سے یعنی انہوں نے بیان کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو خیر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو قسم کہی الٹ اپنی کھائی، اس کی بڑی تفصیلات ہیں، انشاءاللہ اگر موقع ملا تو اس کا ہم بھی سیپریٹلی ڈسکس کریں گے، لیکن جو ہے برحال آگے بات امپورٹنٹ ہے کہ اگین لوح محفوظ کا ذکر ہے اور وہی انسان کا جو مقام ہے اسے واضح کیا گیا ہے، قرآن کے مقام کو واضح کیا گیا، اور یہ ہمارے سامنے کھل کے یہ چیز آ جاتی ہے کہ اگین انسان کا مقام اللہ کے اس کلام کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ بار بار ذکر فرما رہے ہیں کہ
ایک تو اس کو سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو معمولی نہ سمجھو. یہ لوح محفوظ میں ہے, یہ بہت ہی ایک پاک جگہ ہے, بہت ہی خاص جگہ ہے, اور انسان جو ہے برحال اس کی اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہے. سورہ عبس میں انسان کی پیدائش کے وقت جو اس کا اصل مقام ہے اسے بیان کیا گیا تھا نا, کہ تمہیں کس چیز سے پیدا کی, من ای شیء خلق, من نطفہ, ایک نطفے سے پیدا کی, یہ تیری حیثیت. اور سورہ جو واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی موت کے وقت جو اس کی حالت تھی اس کو یہاں پہ ہائی لائٹ کیا ہے کہ بحاظ الحدیث انتم مدہنون, تو کیا تم اسے معمولی بات سمجھ رہے ہو؟ تم اس کو کیا معمولی بات سمجھ رہے ہو جو قرآن نازل ہوا ہے؟ اور وتجعلون رزقکم, تم نے اس کا رزق کیا پہچانا, تم نے تو اس کا کیا مقام پہچانا تھا, انکم تکذبون, تم اس کو جھٹلاتے ہو. ٹھیک ہے, تو پھر سن لو, پھر آگے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو پھر جب جان حلق تک آ جاتی ہے اور تم جو ہے اسے دیکھ رہے ہوتے اس کو, ٹھیک ہے جی, وہ بندہ جو دنیا سے جا رہا ہے, فلولا اذا بلغت الحلقوم, جب جان حلق تک آ جاتی ہے, اور وانتم حینئذ تنظرون, تم اسے دیکھ رہے ہوتے ہو جو دنیا سے جا رہا ہے, تو ونحن اقرب الیہ منکم, ہم تمہارے زیادہ قریب ہوتے ہیں اس کی بنسبت. تو وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ, ہم تو اس بندے کے زیادہ قریب ہوتے ہیں تمہاری بنسبت, لیکن تم دیکھتے نہیں ہو. تو فلولا ان کنتم غیر مدینین, اچھا یہ بات تم اگر سمجھتے ہو کہ تم انڈیپینڈنٹ ہو تو ترجعونها ان کنتم صادقین, تو واپس تو لوٹا کے دکھاؤ کہ تم سچے, واپس لوٹاؤ نا اس کو. تو انسان کے موت کے وقت جو اس کا اصل مقام ہے, اس کی بے بسی ہے, اس کو وعدہ کر دیا. تو یعنی انسان کا کیا مقام ہے اللہ ہمارے ہیں, کہ ایک قرآن مجید ہے جو بہت اعلیٰ درجے کا مقام. تو یہ جی دوسرا بڑا مقام ہے جس میں کمپیریزن ہمارے سامنے آتا ہے, اور قرآن کا اصل مقام و مرتبہ ہمارے سامنے کھلتا ہے. ٹھیک ہے, آگے چلیں. جو پیچھے تک جو بات ہوئی ہے اس تک کوئی کوشچن کسی کے ذہن میں ہے یا کوئی کومنٹ ہے تو وہ ضرور کر لیں, تاکہ مجھے کنفرم ہو جائے کہ یہ بات کلیئر ہوگی. آپ نے بہت اچھی طرح ایکسپلین کیا کہ واقعی اس اینگل سے میں نے کم از کم سوچا نہیں تھا قرآن کی عظمت کے حوالے سے. جی کوئی اور کوشچن, کوئی کومنٹ؟ اس ریئلائزیشن کے بعد کیا کیفیت ہے, کم سے کم وہ شیئر کر دیں. ایک تو وہ جو مجھے بیریئر فیل ہوتا ہے کہ قرآن کو ہمیشہ باوضو حالت میں ہی آپ ہاتھ لگا سکتے ہیں, تو اس وجہ سے بھی کافی دفعہ مطلب اگر پڑھنا بھی ہو اور وضو نہ ہونے کی وجہ سے پھر وہ سستی ہو جاتی تھی. پر اب جو قرآن کی اہمیت ہے تو واقعی اس کا حق ہے کہ آپ اس کو باوضو قریب ہاتھ لگائیں. میں نے کچھ سنا ہے کہ اگر آپ کے پاس جیسے ٹرانسلیشن ہے کہ وہ قرآن پاک ہے, اس کی اردو انگلش ٹرانسلیشن بھی ہے ٹیکسٹ کے ساتھ, تو دین آپ بغیر وضو کے ہاتھ مطلب پڑھ سکتے ہیں اسے. تو آئی ڈونٹ نو مدثر صاحب آپ کے کیا اس بارے میں؟ شہری طور پہ تو ایسا ہی ہے کہ عربی متن جو ہے اس کو ٹچ نہ کریں, تو جو اردو ٹرانسلیشن ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں. خیر وہ تو کی بحث ہے نا, ہم تو کہہ رہے ہیں کہ اس کا ایک ویسے ہی دل میں ایک ادب آ جانا چاہیے. قرآن مجید کی جو عظمت کا نقش ہمارے دل پہ ثبت ہو جائے, اس کا مطلب یہی ہے کہ قرآن کا جب مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ پہلے میں اپنا ایک ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں آپ سے, کہ جب یہ پہلی دفعہ مجھے اس کی ریئلائزیشن ہوئی, مجھے ایک عجیب سا ایک کیفیت تھی کہ قرآن مجید ہمارے درمیان موجود ہے, یعنی ایک ایسی شے جس کا براہ راست اللہ تعالیٰ سے کنیکشن, جو کہ اللہ کی ذات سے جدا نہیں, وہ میرے سامنے اس وقت موجود ہے.
لیکن معمولی بات تو نہیں ہے. تو یعنی اس کی عظمت کا احساس کرتے ہوئے اس کا ادب ہمارے سامنے ہونا چاہیے, اور اس کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری ہدایت کے لیے جو ہے اس کو اس دنیا میں نازل کیا, اور ہمارے درمیان یہ موجود ہے. اگر یہ نہ ہوتا تو پھر کیا کرتے ہیں. تو اور پھر میری جو کیفیت تھی, میں نے قرآن کو اپنے سینے سے لگایا, اور وہ کیفیت تھی جیسے کہ ایک انسان جو ہے ایک سہارے کے ساتھ جو ہے اپنا ایک تعلق ڈھونڈتا ہے, جیسے کبھی اپنے والد کے ساتھ جو ہے بغل گیر ہوتا ہے یا اپنی والدہ کے ساتھ. تو ویسی ایک کیفیت کہ اس قرآن کے ساتھ جو ہے ہمارا معاملہ ویسے ہی ہونا چاہیے کہ یہ خاص شے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے جدا نہیں. اور آگے اس کی بڑی اہم پھر تھوڑے اہم کنکلوژن ہے جس کی طرف ہم جائیں گے, لیکن یہ ہے کہ یہ اس بات کا احساس یہ ضرور آپ کے اندر پیدا کر دے گا, اور جس سے پھر انشاءاللہ آپ کی زندگی میں تبدیلی آئے گی. کیونکہ قرآن مجید ظاہری بات ہے کہ جب ہم انسان اس کے مقام مرتبے کو سمجھتے ہوئے پڑھتا ہے تو پھر وہ زیادہ بہتر طریقے سے زیادہ گہرائی سے اس کو سمجھنے کے قابل ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. ابھی کنٹینیو کرنا ہے یا یہاں پہ اسٹاپ کرنا ہے؟ بس ایک پوائنٹ ہم کر لیتے ہیں, چل رہا تھا کہ کچھ اور لوگ کچھ اس پہ کچھ بات کر لیں. یہ تو پتہ ایک پوائنٹ بس کر لیتے ہیں, اس کے بعد ہم اسے کنکلوڈ کریں. جی کوئی کمنٹ نہیں ہے تو پھر بات کر لیتے ہیں. دیکھیں اصل بات تو یہ ہے کہ قرآن کا اصل مقام مرتبہ اگر ہم پہچان لیتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم کچھ اس پہ مطلب کوئی جری پہ کریں, مطلب ویسے تو کچھ ہم کبھی بھی نہیں اس کا حق ادا کر سکتے, لیکن بہرحال جو کم سے کم اس کا مقصد ہے جس کے لیے اسے اتارا گیا ہم اس کو تو فلفل کریں نا. تو یہ بہت امپورٹنٹ معاملہ ہے کہ قرآن کا مقصد بالکل ہمارے سامنے واضح ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو بار بار کھول کے بیان کر دیا ہے. بالکل قرآن کے آغاز میں اس کا تعارف ہمارے سامنے رہتا ہے, کتاب لا رہی بفی ہدی للمتقین, یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے, یہ ہدایت ہے متقین کے لیے. اور بار بار پھر آگے جا کے سورہ بقرہ میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس, یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا, یہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے. تو یہ بھی بیان کر دیا گیا. اس کے علاوہ اور مختلف مقامات جو آپ کے سامنے ہیں یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ قرآن مجید اصل میں گائیڈنس ہے ہمارے لیے. مطلب گائیڈ کیا ہوتا ہے؟ گائیڈ ہوتا ہے کہ جو آپ کی انگلی پکڑ کے آپ کو لے کے چلتا ہے اور آپ کو منزل مقصود تک پہنچاتا ہے. تو قرآن مجید وہ ڈیٹیلڈ پلان ہے, وہ ڈیٹیلڈ میپ ہے جو آپ کو منزل مقصود تک لے کے جائے گا. اور قرآن کے علاوہ کسی اور سورس کو اگر کوئی شخص جو ہے سمجھتا ہے کہ وہ اس کے لیے راہ ہدایت ہے تو اس نے قرآن کی بھی ناقدری. یہ سب سے بڑی قرآن کی ناقدری. تو قرآن ہی کمپلیٹ گائیڈ ہے, باقی سب جو ہے وہ گائیڈنس جو مل سکتی ہے وہ پارشل گائیڈنس مل سکتی ہے. اور وہ پتا ہے پارشل گائیڈنس از ناٹ ریئلی گائیڈنس. ٹھیک ہے, کہ پارشل گائیڈنس آپ کو منزل مقصود تک جب نہیں پہنچا سکتی تو پھر ظاہر بات ہے اس کی وہ امپورٹنس نہیں ہوتی. اس کو ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا ہوگا کہ یہ گائیڈنس اور کمپلیٹ گائیڈ, اس لیے جو قرآن جو راستہ دکھا رہا ہے وہ چاہے پھر ہمارے مزاج کے مطابق ہو نہ ہو, ہمیں پر اس پہ چلنا ہے. یہ بات ذہن میں رکھتے ہوئے کہ باقی کو بڑا سے بڑا شیخ بھی, بڑی سے بڑی کتاب بھی جو لکھی گئی ہے اس کے اندر کوئی اگر ایسی باتیں بیان کی گئی ہیں جو کہ کنٹرڈکٹ کر رہی ہیں قرآن کے ساتھ, ساری بات ہے ہمیں قرآن کو فالو کرنا ہمارے لیے قرآن کو فالو کرنا لازمی ہے, اس کتاب کو فالو کرنا لازمی نہیں ہے. انفارچونیٹلی ہمارے ہاں یہ معاملہ جو ہے ناپید ہے. ہم قرآن کو تو خود پڑھتے نہیں ہیں, سمجھتے نہیں ہیں,
اور سمجھ بھی جائیں تب بھی ہم شیوخ کے پیچھے چلتے ہیں یا اور کسی کتاب کو ہم نے اپنے لیے راہ ہدایت سمجھا ہوا ہے. اگر ایسا معاملہ رہے گا تو پھر تو ظاہر بات ہے کبھی بھی ہدایت ہمیں نہیں. تو اس کو ذہن میں رکھیں. ٹھیک ہے, اس پہ کوئی بات کسی کے ذہن میں ہے تو وہ پوچھ لے. تو میں یہاں پہ کنکلوڈ بھی کر لیتے ہیں تاکہ اگلی جو نشست ہوگی اس میں کچھ باتیں ہم اور بھی اہم اس حوالے سے ڈسکس کر لیں گے, کیونکہ آج یہ انفارمیشن بھی اگر پروسیس ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے. میں اس لیے آگے نہیں جانا چاہ رہا ہوں, آگے کچھ امپورٹنٹ مباحث ہیں ایک دو, لیکن وہ ہم اگلے سیشن میں کر لیں. یہ اس پوائنٹ کو بس اچھی طرح گراسپ کریں. جی کسی کا کوئی کویشچن ہے تو ضرور پوچھ لیں, پھر ہم اسے کنکلوڈ کر سکتے ہم قرآن اور نماز کے تعلق سے بھی حوالے سے بھی بات کریں کہ جو نماز میں جو جہری نمازوں میں جب پڑھتے ہیں اور پڑھا جاتا ہے جو قرآن, تو وہ اللہ ہم سے مخاطب ہوتے ہیں. اس میں ہمارے لیے کیا لیسن ہے, وہ ہمیں عربی نہیں آتی, سمجھ نہیں آتا, تو وہ پھر ہم مس کر رہے ہوتے ہیں. جی بالکل. قرآن مجید تو ضروری پتہ جب بھی آپ پڑھیں گے, چاہے وہ قرآن میں چاہے وہ نماز کی حالت میں پڑھیں یا ویسے پڑھیں, تو اللہ سے ہم کلام محبت ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ایک طرح سے گفتگو ہے. آگے جا کے بات آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں شرف کلام بھی ایک طرح سے عطا کر دیا ہے. وہ الگ بات ہے کہ ہمیں اس کا احساس نہیں ہے, لیکن کلام ذرا ڈفرینٹ نیت کا ہے. ہم جو عام طور پہ جیسے میں اور آپ ہم کلام کر رہے ہیں تو یہ ریئل ٹائم میں کلام کر رہے ہیں, لیکن قرآن مجید کا جو اسلوب ہے یا قرآن کے ذریعے سے جو ہم اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں وہ ایسے ہے کہ اللہ نے ان تمام سوالات کے جوابات دے دیے ہیں جو ہمارے ذہن میں آ سکتے ہیں. تو کسی بھی شخصیت کو جاننے کے لیے جو کچھ بھی آپ کو چاہیے ہوتا ہے وہ سب کچھ قرآن میں موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ایک طرح سے آپ ہم کلام ہو سکتے ہیں قرآن پڑھتے ہوئے, اللہ تعالیٰ سے باتیں کر سکتے ہیں. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت بڑا شرف عطا کیا ہے. 6,500 سے اوپر غالباً جو اس کی آیات ہے اس میں اللہ نے ہم سے کلام کیا, اور ہر طرح ہر نوعیت کے سوالات کو اللہ نے ایڈریس کیا ہے, اس پہ جواب دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم براہ راست بھی اب تعلق ایک طرح سے قائم کر سکتے ہیں قرآن کے ذریعے, اگر ہم اس اسلوب بیان کو ایک طرح سے گریسپ کر لیں یا سمجھ لیں. تو یہ چھوٹی بات نہیں, معمولی بات نہیں. ٹھیک ہے جی. کوشچن اگر نہیں ہے تو بے شک ہم کنکلوڈ کر سکتے ہیں. اچھا مدثر بھائی, ایک سوال ہے میرا. اکثر ہم نے دیکھا ہے اور سنا بھی ہے کہ اکثر جو علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی آپ ڈائریکٹلی قرآن سے جو ہے نا کو نہ یوز کریں, بلکہ کسی عالم کے تھرو ہی جو ہے نا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اچھا, اب میرے حساب سے تو یہ بھی ایک ہنڈرنس ہے جو کہ ہم کریٹ کر رہے ہیں اس آدمی کے لیے. اگر اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو وہ ابھی سے پوچھے گا جا کے کسی سے. اس پہ بھی تھوڑا سا مجھے یہ دیکھیں, بعض قرآن کو سیکھنا ہے تو ٹھیک ہے, آپ عالم سے جا کے سیکھیں, جو بھی قرآن کو جانتے اس سے سیکھیں, لیکن ذریعہ بات ہے ہدایت حاصل کرنی تو قرآن کو سیکھ کے سمجھ کے پھر خود اس سے ہدایت حاصل کریں. مطلب ایک اسلام کے اندر عالم جو ہے یا علماء جو ہیں وہ اتھارٹی اس طریقے سے نہیں ہے کہ وہ جو کہہ دیں گے قرآن کے بارے میں وہی حرف آخر ہوگا. ہاں, وہ آپ کو قرآن سکھا سکتے ہیں, سمجھا سکتے ہیں, اور یہ بتا سکتے ہیں کہ قرآن کی اس آیت کا یہ مفہوم ہے, لیکن آپ کو پوری طرح حق حاصل ہے کہ آپ قرآن کو اگر آپ سمجھ جاتے ہیں, ذریعہ پتہ سمجھنے کے آداب ہیں. ہر جو کلام ہوتا ہے اس کو سمجھنے کے کچھ آداب ہوتے ہیں, کچھ پریریکویزٹس ہوتے ہیں, وہ آپ کو پورے کرنے ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہم کہہ رہے کہ جناب آپ بس جا کے آپ نے نہ کوئی قرآن کی بیسکس پڑھی, نہ قرآن کی عربک آپ جانتے ہیں, نہ آپ کو اصول و تفسیر پتہ ہے, نہ آپ کو دیگر جو ہے لینگویج کے اصول پتہ ہیں, اور آپ اپنے مسجد سے بس اردو ٹرانسلیشن پڑھ کے کہتے ہیں جی میں تو یہ سمجھاؤں. اس طرح تو ہم بھی نہیں کہہ رہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ بہرحال آپ نے سیکھنا ہے قرآن کے جتنے بھی علوم ہیں قرآن کو سیکھنے کے, وہ آپ آرام سے ان کو سیکھ سکتے ہیں. ٹھیک, تھوڑا ٹائم لگانا پڑے گا, محنت کرنی پڑے گی, لیکن یو کین لرن آل دس. لیکن جیسے آپ اسے لرن کر لیں گے تو اس کے بعد پھر یو ول بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ قرآن ڈائریکٹلی. تو اس میں یہ ضرور آپ کر سکتے ہیں کہ آپ ائمہ کرام کو کنسلٹ کریں گے, آپ تفاسیر کو کنسلٹ کریں گے, دیکھیں گے کہ میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ خراب تو نہیں. تو یہ ضرور آپ نے چیک کرنا ہے. ایک عالم بھی ہے, آپ کو حق رکھتا ہے کہ آپ کو بتائے کہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ ٹھیک نہیں ہے, اس کی یہ انڈرسٹینڈنگ ہے آن دا بیسس آف دیز ایویڈنسز. تو یعنی اسلام کے اندر سیکھنے سکھانے کا عمل اس طریقے سے ہوتا ہے. وہ
وہ الگ بات ہے کہ اب ہمارے ہاں جو ہے یہ معاملہ ہو گیا نا کہ بھائی یہ جو آپ کو بتا دیا حالت نے آپ نے آنکھیں بند کر کے ماننا ہے، تو یہ تو اسلام کے اندر نہیں تھا، یہ تو عیسائیت کا معاملہ تھا. ان کے ہاں وہ پتا ہے کہ جو حرف آخر بات تھی وہ پوپ کی ہوتی تھی یا ان کے پادری کی ہوتی تھی. ہمارے ہاں بہرحال ایسا معاملہ کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے ہم نے سیکھنا بالکل ہے. بغیر سیکھے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم خود ہی بس قرآن کو سمجھنا شروع کرتے ہیں اور پڑھ کے جو ہے نتائج اخذ کرنا شروع کرتے ہیں. لیکن بہرحال سیکھ کے اس کے بعد پھر آپ کو اس کو خود سمجھنا ہے، سیکھنا ہے اور اس کا کنسلٹ بھی کرنا ہے اسکالر سے. اب دیکھنا ہے کہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ غلط نہ ہو جائے. ٹھیک ہے جی. جی جزاک اللہ. چلیں جی، تو ٹھیک ہو گیا. کنکلوڈ کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ جو یہ ہماری نشست ہے اس میں قرآن کا سیکھنا سکھانا یا یہ جو بھی ہم علم کے باب سیکھ رہے ہیں اس کو قبول فرمائے اور اس کے بعد پھر ہمارے عمل میں بھی ایک نکھار جو ہے اس کی وجہ سے پیدا ہو. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وآخر دعوانا